السلام علیکم گامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال مجھ پہ ہوا تھا تو میں اس کا ایک سیٹسفائنگ آنسر نہیں دے پایا۔ ایک کرسچن فرینڈ ہے میرا، اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے کیسے یقین دلا سکتے ہو کہ قرآن از اے ورڈ آف گاڈ اور پروفٹ پہ وہ نازل ہوا، اور میں اپنی بائبل کو چھوڑ کے تمہارا قرآن کیوں مانوں؟ اور وہ کہتے تھے کہ تم مجھے پروف کیسے کر سکتے ہو کہ محمد پروفٹ ہے اور جیزس ہمارے ہیں، وہ سن آف گاڈ نہیں ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں مجھے پلیز۔ پہلی غلط فہمی تو آپ کو ان کی یہ دور کرنی چاہیے تھی کہ بائبل کو چھوڑ کر کیوں، وہ بھی ہماری ہی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اس مجموعے میں شامل ہیں، اس میں تورات شامل ہے، اس میں زبور موجود ہے، اس میں انجیل موجود ہے، اس میں انبیاء کے صحائف موجود ہے، تو اس کو چھوڑ کر کیوں؟ قرآن مجید سے پہلے وہ اللہ کی تعلیم اور ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو سوالات آپ نے ان کی طرف سے موصول فرمائے، ان کا جواب دینے کے لیے بس وہی بات ہے کہ آپ کو بھی خود انجیل کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی، اور آپ کو بھی خود قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی۔ کسی کو یقین دلانا میرا یا آپ کا کام نہیں ہے، یقین تو اللہ کی عنایت ہی سے آتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے پر مطالعے کے لیے کسی کو آمادہ کر دیں۔ قرآن نے بھی بالکل یہی کیا ہے، اس نے مسیحیوں کو یہ کہا ہے کہ جاؤ جا کے انجیل پڑھو، اور بلکہ اس طرح کہا ہے کہ اگر تم انجیل پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی کتاب تک نہ پہنچو۔ ایسے ہی جیسے ہم اگر قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھیں تو سارے تعصبات ختم ہو جاتے ہیں، اور انجیل بھی اتنی محبوب لگتی ہے جیسے کہ قرآن۔ انم صاحبہ سوال کیجیے۔ میرے پاس پچھلے 1.5 سال سے ایک کرسچن کپل آتا ہے، جہوواز وٹنسز، اور وہ آتے ہیں، وہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، وہ بائبل پڑھاتے ہیں، ہم جہاں اگری کرتے ہیں وہاں ان کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے، جہاں ڈس ایگری کرتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد جو جتنے ریلیجیس مسلمز ہیں وہ بہت ڈسکریج کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے بدلنے آئے ہیں۔ تو ایک تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ذمہ داری کیا ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ 2-1 سال سے انٹریکٹ کرنے کے بعد میں نے یہ کیا کہ ان کا مسلمانوں کے بارے میں بہت برا امپریشن ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اللہ میاں نے کیوں مطلب حضرت ابراہیم کے بعد نبوت خالی ایک خاص قوم پہ کر دی، وہ قوم جو کہ نہ کردار میں بہت اچھی ثابت ہوئی، نہ وہ کوئی خاص انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کتاب تو موجود ہے، تو کتاب تک پہنچنے کے لیے بھی لوگوں کا کردار بڑا ضروری ہوتا ہے، اور علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو میرا کویسچن یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، میرا کویسچن یہ ہے کہ اللہ میاں کی کیا حکمت تھی کہ ہر انسان تک پیغام کلیئرٹی سے نہیں پہنچا۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام ہی کرنا تھا، تو جن قوموں کی طرف براہ راست اس نے رسول بھیجے انہوں نے کون سا مان لیا تھا، اور انہوں نے کون سا کوئی اعلیٰ کردار و اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ قوم نوح کی سرگزشت قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے، اسی کو پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ 950 سال تک جد و جہد کرنے کے بعد بھی کیا نتیجہ نکلا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر جس قوم کا انتخاب کیا، یعنی ذریت ابراہیم، اور ان کو دنیا کے وسط میں آباد کیا، اس وقت کے ذرائع کے لحاظ سے یہ دنیا تک خدا کی بات پہنچانے کا بہترین طریقہ تھا۔ اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا تھا کہ ایک فرد کی بجائے بار بار لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کا طریقہ اختیار کرنا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو دنیا کے وسط میں آباد کر کے گویا دین کو لوگوں کو دکھا دیا، ایک ہے بتا دیا، دکھا دیا۔ اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ بالکل نالائق ہی ثابت ہوئے۔ انہوں نے پیغمبروں کی ایک روایت قائم کی، انہوں نے دنیا کو ہدایت پہنچائی، انہوں نے وہ ساری تاریخ مرتب کی آج جو بائبل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کا معاملہ بنی اسماعیل نے کیا ہے۔ صحابہ کرام دنیا میں دعوت لے کر نکلے، اس دعوت کو انہوں نے اقصائے عالم تک پہنچا دیا، کوئی معمولی معاملہ نہیں کیا انہوں نے، اور اس طرح سے خدا کا دین ایک قطعی حجت بن گیا۔
اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ تو لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اصل بات کو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ پورے شوق کے ساتھ بائبل بھی پڑھیے، اس میں خاص طور پر انجیل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو گمراہ کر دے گی. انجیل میں حق بیان ہوا ہے، وہی دعوت ہے جو قرآن کی دعوت ہے، بہت ہی مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہے. اس کو آپ پڑھیں، اور جو لوگ آپ کے پاس پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان سے درخواست کریں کہ وہ قرآن مجید کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں. آپ انجیل کو پڑھیے قرآن کی روشنی میں، اور ان تک قرآن پہنچائیے، قرآن کا تعارف کرائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا، اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلا، برا نتیجہ نکلا، وہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیں. اپنا دماغ اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن ہو یا انجیل، دونوں اتنی واضح ہیں کہ صرف تعصبات کو ایک طرف رکھ کے ان کو کھول لیجئے، وہ اپنا پیغام 2 اور 2 4 سے بھی زیادہ قطعیت سے پہنچا دیتی.